خواتین کی تعلیم سے متعلق پاکستان میں پہلی بار بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ بڑے ممالک کے لوگ اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں۔ افغانستان کو بھی دعوت دی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ صحافی نے سوال کیا، کراچی میں انٹر کے بچے پریشان ہیں، ان کی داد رسی بھی نہیں ہو رہی۔ خالد مقبول نے جواب دیا، 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز صرف جانوروں کو نہیں ہوتی، یہ انسانوں کو بھی ہوتی۔ جہاں ان کا قدم اٹھتا ہے ملک کے خلاف اٹھتا ہے، جب منہ کھلتا ہے تو گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بدتہذیبی ہوتی ہے۔ نہ صرف ہم جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں اس کا بھی اچھا علاج کریں گے۔ منہ اور کھر کی بیماری جانوروں نہیں انسانوں کو بھی ہوتی ہے۔ ان کا منہ جب کھلتا ہے تو گالیاں نکلتی ہیں، قدم اٹھتا ہے تو ملک کے خلاف اٹھتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ ایسی سیاسی جماعتوں کا بھی علاج کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لائف سٹاک کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ کہا، نوجوانوں کے لیے بلا سود 3 کروڑ تک کا قرض پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت نے 4 سال آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، آج عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہو رہا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ شادمان جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ ہماری کمیٹی کی ملاقات ہے وہ اس لیے ڈیلے ہوئی ہے کہ میرے خیال میں وہ جو ہمارے ادھر چیئرمین ہیں حکومت کی طرف سے، جو ہمارے اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، وہ میرے خیال ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں وہ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ملاقات خان صاحب کی کمیٹی کی ہوگی اور انشاءاللہ کمیٹی سے بھی بات۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے، ان سے انفرادی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، اسپیکر ایاز صادق کی عدم موجودگی کے باعث مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں تاخیر ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے، مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ کہا گیا، ملاقات کرانا جیل مینول کا حصہ نہیں، حکومت اب اپنی کہی بات سے مکر رہی ہے، یہ واقعی بے اختیار ہیں تو بانی سے ملاقات کرائیں۔ شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے، مذاکرات کے نام پر ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، ملاقات نہ کرائی گئی تو مذاکرات خطرے میں لگ رہے ہیں، کوئی این آر او نہیں مانگ رہا، حکومت این آر او کی سیاست چھوڑ دے۔ کراچی شہر کے لیے اسی سال ہم ڈبل ڈیکر بسز بھی لے کے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی لندن کی طرح جو بھی صوبائی سڑکیں ہوں گی وہ بنیں گی۔ حکومت سندھ کا بھی فوکس یہی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائیں یہاں پہ۔ آئی ایم ایف کے بعد ہم مزید اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے۔ کراچی میں لندن کی طرح سڑکیں بنائیں گے، اسی سال ڈبل ڈیکر بسیں لے کر آئیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، مانتا ہوں کراچی میں مسائل ہیں لیکن ہم ان کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں۔ شہر میں صحت کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولتیں موجود ہیں، پڑوسی ملکوں سے بھی لوگ علاج کے لیے سندھ آ رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا فوکس زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانے پر ہے۔ تاجر خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا۔ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے ہم مزید اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، تمام ملزمان پر مقدمہ ایک جیسا تھا، پھر یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ اور کچھ کا اے ٹی سی میں ہوگا؟ کیا اب کلبھوشن جیسے ملک دشمن کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، کوئی مثال تو دے جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو۔ جسٹس حسن اظہر بولے، کیا 9 مئی دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، اے ٹی سی سے ملزم بری، فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے، کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو مضبوط کیوں نہیں بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ انٹرنیٹ کی سست روی، عالمی کمپنیوں نے پاکستان سے اپنے آپریشنز منتقل کرنا شروع کر دیے۔ واٹس ایپ نے اپنا سیشن سرور راؤٹنگ باہر منتقل کر دیا۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا کہنا ہے بیرون ملک منتقلی سے سروس متاثر ہوئی، واٹس ایپ صارفین کو رابطے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پی ٹی اے نے دعویٰ کیا کہ فکسڈ لائن اور موبائل نیٹ ورکس پر انٹرنیٹ بہتر ہوا ہے۔ فکسڈ لائن انٹرنیٹ سپیڈ میں پاکستان 139ویں نمبر، موبائل نیٹ ورک میں پاکستان کی رینکنگ 97 ہے۔ شکارپور کے کچے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، بڈانی جتوئی گینگ کے 2 ڈاکو مارے گئے، 5 زخمی۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں میں باق علی بڈانی اور مصری بڈانی شامل ہیں، جو اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ گورنر سندھ کی اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفارت خانے آمد، طیارہ حادثے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں، دو طرفہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ آذربائیجان کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ عام جتنے بھی پاور پروڈیوسرز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہیں یا پبلک سیکٹر ہیں، سب کے کانٹریکٹس ریویو ہو کے انشاءاللہ عوام کو بہت اچھی بچت ہوگی۔ آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کا اثر عام آدمی تک پہنچ چکا، بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں 1100 ارب روپے کی بچت کر چکے، مزید 15 آئی پی پیز کے معاہدوں کو کابینہ میں لے جا رہے ہیں۔ اب حکومتی پاور پلانٹس کی باری ہے، تمام آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سے کنڈا کلچر کے خاتمے پر بات ہوئی، کنڈا کلچر کے خلاف ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی۔ پرائم منسٹر صاحب خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ انڈیکس بہتر ہو گیا ہے اسٹاک ایکسچینج کا، یہ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہیں ہوئی، ڈالر کی قیمت جو ہے کم کیوں نہیں ہوئی۔ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے پارلیمنٹ کے لوگ خود اپنی تنخواہوں میں 900% اضافہ کر لیتے ہیں۔ بجلی کے بل کم کیوں نہیں ہو رہے، لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا؟ پچھلے 6 مہینے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت کم کر دیں گے۔ 17 جنوری کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا۔ بجلی کی قیمت کم نہیں ہو رہی، عوام کے منتخب نمائندے اپنی تنخواہوں میں ہوش ربا اضافہ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا 17 جنوری سے ملک گیر احتجاج کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں وزیر اعظم خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، اسٹاک انڈیکس بہتر ہو گیا۔ وزیر اعظم بتائیں چیزیں سستی کیوں نہیں ہو رہی۔ سی ٹی ڈی کا لکی مروت میں آپریشن، کالعدم تنظیم کے 3 مطلوب دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد بم دھماکوں، پولیس اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن میں 15 جنوری کو سماعت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقات۔ محسن نقوی نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے لیے ڈونلڈ بلوم کی خدمات کو سراہا، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ امریکی سفیر کی پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، عالمی برادری کو مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لاہے عمل بنانا ہوگا۔ کسی بھی غیر قانونی غیر ملکی کو پاکستان میں رہنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور مانچسٹر میں برف باری سے درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ شاہراہوں پر برف کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر ویز پر گاڑیوں کی قطاریں۔ ایئرپورٹ کا رن وے 1 گھنٹہ بند رہا، پروازوں کا شیڈیول متاثر ہوا۔ رن وے کی صفائی کے بعد فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا۔